بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، ہمیں سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ اور اب بولتا ہے عجب بولتا ہے، اور اب بولتا ہے عجب بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، اور اب بولتا ہے عجب بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، اور صدا بدعقیدوں سے تم دور رہنا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے، صدا بدعقیدوں سے تم دور رہنا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، مصافحہ کریں اور اپنی جگہ لے لیں۔ آپ کی محبتوں کو میں نے کافی دیر سے دیکھا، الحمدللہ آپ علماء اکرام سے کافی محبت کرتے ہیں، تو یہ جو بار بار آپ مالا ڈالیں گے نا تو مجھے دقت ہوگی، پھر میں بات نہیں پہنچا پاؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، پتھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، سبحان اللہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ہمیں نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ سر بولتا رہا۔ آج عاشق اپنے بستروں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جوان ڈی جے کی طرف چل دیے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر جوانوں کی جوانی دیکھنا ہے تو آؤ ذرا مسلم پورا میں دیکھو کس طرح رہتے ہیں، کس طرح عاشق نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جوانوں نے اپنی جوانی کو موبائل کی اسکرین پہ لگا دیا ہے، کوئی فیس بک پہ چپکا رہتا ہے تو کوئی واٹس ایپ پہ دیکھتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آؤ ذرا مسلم پور کی سرزمین پہ آؤ۔ عاشقوں نے آج موبائل کو کونے میں ڈال دیا ہے، عاشقوں نے آج موبائل کی واٹس ایپ کو پچھے پٹ ڈال دیا ہے، اور بتا رہے ہیں ہم وہ نہیں ہے جو میلاد کے موقع پر اپنے بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہے جو آرام کے بستر پہ سکون کی تکیہ لگا کر کے سو جاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہے جو نبی کی میلاد کو چھوڑ کر کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہم تو وہ ہیں جو بریلی کی زبان بولتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، اس محفل میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، اور آج کی رات اگر کوئی اپنے بستر پہ جا کے سو گیا نا اور وہ صبح یہ کہے میں میلاد میں، کیا کہے، میں میلاد میں نہیں گیا، میں جلوس میں جلسے میں نہیں گیا، تب میں اس کے لیے آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں۔ صبح اگر کوئی کہے تو سنا دینا، کہنا صاحب یہ جو لفظ میں ہے نا کہ میں نہیں گیا، اس سے کام نہیں بنتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل ہے، اللہ اسی کو بلاتا ہے جس سے محبت کیا کرتا ہے۔ اگر تمہیں بلایا ہے تو میرے رب نے توفیق دی ہے، تب تم یہاں تک آ گئے ہو، اور جو سوئے ہیں میرے رب نے انہیں توفیق ہی نہیں دی، نہیں ملی توفیق۔ میرے حضور کی محفل یاد رکھیے صاحب، میرے حضور کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سنیں، حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور حضور کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ
سیدہ آمنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی اور حضور کے والد مکے میں پیدا ہوئے۔ یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جس سے میرے نبی کا تعلق بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا تعلق۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کی ننیال بھی شہر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے والد کی ننیال بھی شہر فاطمہ میں لگے۔ بڑی مہربانی، ابھی تک بڑی خاموشی سے سنا ہوں۔ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، یہ بھی آپ سنیں اور سن کے جائیں کہ نبی کا میراث آپ نہیں مناتے اور نبی کا میراث آج نہیں منایا جاتا، بلکہ اس سے پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ زمین والے تو مناتے ہی ہیں، آسمان والے بھی مناتے ہیں۔ میرے حضور کی ننیال شہر مدینہ، میرے نبی کے والد کی ننیال شہر مدینہ اور میرے نبی کی دادا کی ننیال بھی شہر مدینہ۔ حضور کا مدینہ شریف سے جب سیدہ آمنہ کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس زمانے میں ایک خاتون شہر مدینہ آ گئی، اور جب وہ شہر مدینہ میں داخل ہوئی نا تو ایک ہنگامہ ہو گیا، ایک شور ہو گیا۔ لوگ اپنے مکانات کو چھوڑ کر کے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کون آیا ہے؟ آج سودا بنت زہرا آئی ہے۔ کون آیا ہے آج؟ سودا بنت زہرا ہوئے کہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں سودا بنت زہرا کو دکھائیں گے اور سودا ہماری تقدیر کے بارے میں پڑھ کے بتائیں گے۔ سودا بنت زہرا کو میرے رب نے وہ علم دیا کہ جس کے ہاتھوں کی لکیروں پہ نظر چند سیکنڈ میں اوپر تمہارے مقدر میں کیا ہے۔ سودا بنت زہرا آج آئی ہے شہر مدینہ، ہنگامہ ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ کون ہے سودا بنت زہرا؟ یہ وہ سودا بنت زہرا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی نا تو اتنی کالی تھی کہ باپ نے سنا میری بیٹی کالی ہے تو اس نے حکم دے دیا غلام کو جا اور جا کر کے اسے دفن کر دے۔ غلام نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے گیا ایک جنگل میں، گڈھا کھودنے کے بعد بچی کو رکھا ہے، اوپر سے مٹی ڈالنے کی کوشش کی، آواز آتی ہے نا ظالم اسے قتل نہ کرنا۔ غلام نے ادھر ادھر دیکھا، آواز تو آتی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آتا، رک جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ماتھے کا پسینہ پہنچتا ہے، پسینہ صاف کر کے پھر یہ کوشش کرتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے اور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آواز آتی ہے نا ظالم اسے قتل نہ کرنا، ہاتھ سے مٹی چھوٹ جاتی ہے، پھر نظر دوڑاتا ہے یہ آواز کدھر سے آتی ہے۔ آخرکار اس نے تیسری مرتبہ کوشش کی، یہ اتنی کالی لڑکی ہے، باپ دیکھنا پسند نہیں کرتا، آنکھیں بھی اس کی نیلی ہے۔ آخرکار جب تیسری مرتبہ اس نے قدم بڑھایا ہے، اس لڑکی کو یہی دبا کے مار دیا جائے گا۔ جب اس نے قدم بڑھایا ہے، آواز آتی ہے ظالم اگر قتل کے ارادے سے آیا ہے تو جا چھوڑ کے چلا جا، ہم اپنے کرم سے اس بچی کی پرورش کر لیں گے، ہم اپنے کرم سے اس بچی کی پرورش کریں گے۔ غلام نے سوچا اگر یہ اتنی شان والی بچی ہے تو میں اپنے مالک کو نہیں بتاتا، اس بچی کو اٹھا کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کی پرورش کروں گا۔ اس غلام نے ایسا ہی کیا، بچی کو اٹھایا اپنے گھر لے گیا، اس کی پرورش کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ بچی شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے قدرت نے ایسا علم عطا فرمایا کہ توریت کا علم بھی اس بچے کو ہو گیا، زبور کے بارے میں بھی جاننے لگی، انجیل کے بارے میں میرے رب نے علم عطا فرمایا، اور اس سودا بنت زہرا نے اتنا علم سیکھا جس کے ہاتھوں کی لکیریں بتا دیکھ لے اس کی تقریر پڑھ کے بتا دے۔ اب عالم یہ ہے جس ملک میں چلی جائے اس ملک کے لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، جس شہر میں چلی جائے اس شہر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، جس گاؤں میں چلی جائے اس گاؤں کے لوگ امٹ کے چلے آتے ہیں۔ آخرکار جلد یہ اس کا گزر ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے، لوگ
کے آتے ہیں. آج سودا بنت زہرا کا گزر جو ہے شہر مدینہ سے ہونے لگا, میرے نبی کے مدینے سے ہونے لگا. وہ مدینہ جس میں میرے حضور کی امی جان رہا کرتی ہے. ابھی میرے حضور کی امی جان کی عمر 6 برس ہے. لوگوں نے کہا سودا بنت زہرا آئی ہے, ذرا ہاتھ دکھا دیے جائیں. لوگ اپنے ہاتھ بڑا بڑا کر کے اپنی تقریر کے بارے میں پوچھ کے جا رہے تھے, اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہے تھے. جس کی لکیروں پہ ہاتھ نظر ڈالے اس کی تقریر پڑھ کے بتا دے. جب سارے لوگ پوچھ کے چلے گئے تو ایک کونے میں کھڑی ہو کر کے سیدہ آمنہ مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا تھا اے بیٹی آمنہ, سب نے اپنی تقریر پڑھا لی ہے. اے سیدہ آمنہ, سب اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھ کے جا رہے ہیں, تم ایک کونے میں کھڑی ہو کر مسکرا رہی ہو. جاؤ ذرا تم بھی اپنے ہاتھوں کی لکیر بتاؤ اور پوچھو تمہاری تقریر میں کیا لکھا ہے. سیدہ آمنہ آگے آتی ہے, آنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے.